السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندو دھرم میں ایک ذات حسینی برہمن بھی ہے، جو ہیں تو ہندو لیکن حسینی برہمن کہلاتا ہے، جن کے پروج ہندوستان سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر یزید سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ مشہور اتہاس کار انتظار حسین اپنے انگریزی کالم برہمنس ان کربلا میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلے حسینی برہمن کو صرف ہندو کتھا واچک ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دلی دورے کے دوران کسی محفل میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کو جھٹلا دیا تھا کہ حسینی برہمن ایک جھوٹی من گھڑت کہانی ہے۔ وہیں اس محفل سے ایک خاتون پروفیسر نینکا دت اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ وہ خود حسینی برہمن ہیں اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بعد میں اپنے ساتھ اپنے گاؤں کے بارے میں لکھی گئی 2 انگریزی کی کتابیں بھی لے کر آئیں، جو بہت پہلے شاید پرکاشت ہوئی تھیں۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے پرکھے، جن کا نام رہیب دت تھا، اپنے 7 بیٹوں اور 2 دوسرے برہمنوں کے ساتھ مل کر ہندوستان سے اس جنگ میں حصہ لینے گئے تھے۔ ان میں سے ایک یعنی رہیب دت بچ کر واپس آئے اور وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں وٹن ویران کے مقام پر آباد ہوئے۔ اس کے بعد ہندوستان پاکستان بٹوارے کے بعد ایک خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ اس نے اور بتایا کہ مشہور فلمی ہیرو سنیل دت کا تعلق بھی انہی حسینی برہمنوں کے خاندان سے ہے، جن کی پشٹی فلمی ہیرو منوج کمار نے بھی کی۔ بلکہ نرگس کے پتا بھی پہلے سنیل حسینی برہمن تھے، بعد میں مسلم ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رہیب دت واپسی پر اپنے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بال مبارک بھی لے کر آئے تھے، جو کشمیر میں کسی جگہ موجود ہے۔ انتظار حسین نے نونکا دت سے پوچھا کہ گویا آپ لوگ مسلم ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، ہم ہندو برہمن ہی ہیں، مگر حسینی ہونے کے ناطے ہم مندروں وغیرہ میں نہیں جاتے، نہ ہی دوسری ہندوانہ رسومات ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ محرم کے دنوں میں امام حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں اور اپنے شہیدوں کی یاد بھی مناتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی دردناک واقعے نے حق پسند انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب کو ہر دور میں متاثر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں شہید انسانیت امام حسین کی یاد نہ صرف مسلم معاشرہ کی تہذیبی اور تاریخی روایت رہی ہے، بلکہ غیر مسلم معاشرہ میں بھی انسانیت کے اس عظیم رہنما کی یاد بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ لمبے عرصے سے قائم ہے۔ مشترکہ تہذیب کے گہوارے ہندوستان میں ہندوؤں کی امام حسین سے غیر معمولی عقیدت کی خاطر صدیوں پرانی ہے۔ ہندوستان کے پہلے کے راجواڑوں میں بھی ہندوؤں کے یہاں امام حسین کے غیر معمولی عقیدت اور تعزیہ داری کی تاریخ روایتیں ملتی ہیں، جس میں سے راجستھان، گوالیر، مدھیہ پردیش کے پردیش قابل ذکر ہیں۔ جھانسی کی رانی مہارانی لکشمی بائی کو امام حسین سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ پروفیسر رفیع شبنم نے اپنی کتاب ہندوستان میں شیعہ اور تعزیہ داری میں جھانسی کی رانی کے تعلق سے لکھا ہے کہ یوم عاشور بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ مجلس عزا برپا کرتی تھی۔ مہارانی لکشمی بائی کی قائم کی گئی مجلس اب تک جھانسی پولیس کوتوالی میں منعقد کی جاتی ہے، جہاں پہلے جھانسی کی رانی کا قلعہ تھا۔ اس نے امام حسین سے حق پر ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کیا تھا۔ منشی جوالا پرساد اختر لکھتے ہیں کہ اودھ میں امام حسین کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار حضرت عباس کے نام کا پہلا علم اودھ کی سرزمین سے اٹھا، جس کے اٹھانے کا سہرا مغلیہ فوج کے ایک راجپور سردار دھرم سنگھ کے سر ہے۔ اودھ سلطنت میں لکھنؤ کی عزاداری یعنی ماتم کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ محرم کی مجلسوں اور جلوسوں میں ہندوؤں کی شرکت و عقیدت ہندوستان کے مشترکہ تہذیب کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نے قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میر حسن نے لکھنؤ کی عزاداری کے سلسلے میں ہندوؤں کی امام حسین سے غیر معمولی عقیدت اور ادب کا ذکر اپنی ایک تحریر میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لکھنؤ کا مشہور روضہ کاظمین ایک ایسے ہی ہندو عقیدت مند جگن ناتھ اگروال نے تعمیر کرایا تھا۔ اسی طرح راجہ جھاؤ لال کا عزا خانہ، جو آج بھی لکھنؤ کے ٹھاکر گنج محلے میں واقع ہے، جسے نواب آصف الدولہ کے دور میں راجہ جھاؤ لال نے تعمیر کرایا تھا۔ راجہ بلی سنگھ رائے اور راجہ ٹکیل رائے نے بھی عزا خانے تعمیر کرائے
اور ان میں علم اور تعزیہ رکھے۔ گوالیر کے ہندو مہاراجا کی امام حسین سے عقیدت خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو ایام ازاں ہر سال بڑی شان اور شوکت سے کرتے تھے۔ مدھیہ پردیش کے علاقے گونڈوانا کے ضلع بیتول میں بلگرام خاص بھاریا نامی قصبے میں ہریجن اور دیگر ہندو حضور امام حسین سے بے پناہ عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے اہم اور ضروری کاموں میں کامیابی کے لیے حسین بابا کا تعزیہ اٹھانے کی منت مانتے ہیں۔ نامور پترکار جمنا داس اختر نے ہندوؤں کی تعزیہ داری کے بیان میں حسینی برہمنوں میں تعزیہ داری کی تاریخی روایت کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے، حسینی برہمنوں میں دت اور موہیوال ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو عقیدت مندوں کا تعلق زیادہ تر سلسلے پنجاب سے ہیں۔ حسینی برہمنوں کے بزرگ رہیب نے امام حسین کی مدد میں اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا۔ رہیب کو سلطان کا خطاب دیا گیا تھا، اسی موقع سے انہیں حسینی برہمن یا حسینی پنڈت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ امام حسین کے تقدس اور تعظیم میں بڑے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق موہیوال کی دت ذات سے ہے اور ہمیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کے روز ہم لوگ سوگ مناتے ہیں، کم از کم میرے خاندان میں اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا۔ سری نگر کے امام باڑے میں حضرت امام حسین کا بال مبارک موجود ہے، جو کابل سے لایا گیا تھا۔ کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلے ہوئے ہندوستان میں ماہ محرم آتے ہی یہاں کے مختلف شہروں، قصبوں، پہاڑی بستیوں اور دیہاتوں میں عزاداری، سید الشہداء کی مجلس اور جلوس ماتم میں مشترکہ تہذیب کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں ہندو عقیدت مند مسلمان عقیدت مندوں کے ساتھ شریک ازار ہوتے ہیں۔ کئی ہندو لوگوں کے لیے پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، تو کہیں عزاخانوں میں جا کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عقیدت مند ہندو عورتیں اپنے بچوں کو علم اور تعزیہ کے نیچے سے نکال کر حسین بابا کی امان میں دیتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے لاجباڑی ذات سے تعلق رکھنے والے اپنے منفرد انداز میں تیلگو زبان میں دردناک لہجے میں نوحہ والا کلام پڑھ کر کربلا کے شہیدوں کو اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح راجستھان کے کچھ ہندو ذات کے لوگ کربلا کی جنگ کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں اور ان کی عورتیں گاؤں کے باہر ایک جلوس کی شکل میں روتی ہوئی نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنے مقامی زبان میں یزیدی ظلم پر اسے کوستی ہیں اور اپنے رنج و غم کا اظہار اپنی بینوں کے ذریعے کرتی ہیں۔ راجستھان میں ہندو عزاداری کا انداز اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ مہاراجے جو ہندو راجا کے لیے جانے جاتے تھے، شب عاشور رنگے پیر نکلتے تھے اور تعزیہ پر نقدی چڑھایا کرتے تھے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔